ابن ثابت واپس آ گیا اور اس نے درمیان والے سوار دستے کو حملے کا حکم دیا۔ سوار تیزی سے آگے بڑھے اور ذرا ہی دیر بعد گھوڑے گھوڑوں سے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگیں۔ مسلمان سوار آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے جیسے وہ ہندوؤں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے ہوں۔ اس دوران دائیں اور بائیں پہلو والے دستے باہر کی طرف پھیل گئے تھے۔ جس دستے نے حملہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹتا گیا۔ پیچھے والے پیادے دستے نے آگے بڑھ کر سواروں کی جگہ لے لی۔ مسلمانوں کا یہ حملہ زیادہ زوردار تھا۔ اب ہندو دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک صف ہاتھیوں کی تھی۔ ان پر ہودوں میں جو آدمی تھے وہ برچیاں پھینکتے تھے اور ان میں تیر انداز بھی تھے۔ مسلمان تیر انداز زیادہ تر فیل بانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن بھاگتے دوڑتے ہوئے تیروں کو نشانے پر پھینکنا مشکل تھا۔ مسلمان زیادہ تر ہاتھیوں کی طرف سے ہی خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑیں بڑی ہی خوفناک تھی اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کئی مسلمان پیادے ہاتھی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے راستے سے دور ہٹتے جاتے تھے۔ ہاتھیوں سے مت ڈرو، سالاروں کے کہنے پر 2-3 مجاہدین کی بڑی بلند للکاریں سنائی دینے لگی۔ یہ قادسیہ والے ہاتھی ہیں، ان کی سونڈیں کاٹ دو۔ ہم نے قادسیہ کے ہاتھیوں کو کاٹ دیا تھا۔ یہ للکار سنائی دیتی رہی۔ مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جانے لگے، لیکن ان کے ہودے میں 3-3 4-4 جو آدمی تھے وہ اوپر سے برچیاں پھینکتے یا تیر چلاتے تھے۔ ان کے قریب جانے والے زخمی ہوتے یا ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ آخر دمشق کے ایک مجاہد ابو اسحاق ناصری نے ایسی مثال پیش کر دی کہ مجاہدین کا خوف دور ہو گیا۔ ابو اسحاق ایک ہاتھی کی طرف دوڑ گیا تھا۔ اس وقت ہودے کے برچی بازوں کی توجہ اس طرف نہیں تھی، لیکن وہ ہاتھی کے قریب گیا تو فیل پان نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے شور پر ہودے سے ایک برچی کی آنی جو ناصری کے بائیں کندھے میں لگی۔ ناصری نے پرواہ نہ کی۔ اس میں اور ہاتھی میں ابھی 7-8 قدم کا فاصلہ تھا۔ فیل بان نے ہاتھی کا منہ ناصری کی طرف کر دیا۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑ کر آیا۔ ناصری بڑا گہرا زخم کھا چکا تھا۔ وہ گرنے یا بھاگ جانے کے بجائے ایک ہی جست میں ہاتھی تک پہنچ گیا۔ ہاتھی نے بدمستی سے سونڈ اوپر کر لی۔ ناصری نے تلوار کا وار اتنی زور سے کیا کہ سونڈ درمیان سے کٹ گئی اور اس کا اگلا حصہ زمین پر آ گرا۔ ہاتھی ایسے چنگھاڑا جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ وہ ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ ابو اسحاق نے ایک اور زوردار وار کیا جو کہ ہاتھی کی پچھلی ٹانگ پر لگا۔ تلوار سے ہڈی کا کٹ جانا تو ممکن نہ تھا، لیکن تلوار ٹانگ کو کاٹی ہڈی تک پہنچ گئی۔ اس وار سے ہاتھی کی ٹانگ دوہری ہو گئی۔ ہودے سے برچھی باز لڑکھڑا کر نیچے گر پڑے۔ ناصری ان میں سے صرف ایک کو ہی مار سکا، باقی اٹھ کر بھاگنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ ہاتھی سیدھا کھڑا ہو کر چنگھاڑتا ہوا دوڑتا جا رہا تھا۔ کٹی ہوئی ٹانگ اور کٹی ہوئی سونڈ سے جو خون بہہ رہا تھا وہ کھلے ہوئے نلکے سے نکلے ہوئے پانی کی مانند بہہ رہا تھا۔ خدا کی قسم، میں نے ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی ہے۔ ابو اسحاق اچھل اچھل کر چلا رہا تھا، ہاتھیوں سے مت ڈرو، خدا کی قسم میں نے ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ لی ہے۔ زخمی ہاتھی فیل بان کے قابو سے نکل گیا تھا اور وہ اپنے ہی دستوں کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہی چند آدمیوں کو کچل ڈالا تھا۔ ابو اسحاق شدید زخمی تھا، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ دکھا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں ہاتھی کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ گھوڑے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ناصری کو تو اس کے 2 ساتھی پیچھے چھوڑ آئے۔ ہاتھیوں کے ہودے سے آئی ہوئی برچھی نے اس کے کاندھے اور بازو کا جوڑ الگ کر دیا تھا، لیکن اس نے ساتھیوں کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکال دیا۔ اس کے بعد مجاہدین ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ دیر بعد جے سنا کی فوج کے لیے اس کے ہاتھی مصیبت بن گئے۔ وہ برچھی اور تلواروں کے زخموں سے بے قابو ہوتے جاتے اور اندھا دھند ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہتے۔ انہوں نے اپنے دستوں کی ترتیب درہم بھرم کر دی تھی۔ جے سنا ابھی پیچھے تھا۔ مسلمانوں نے اب تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے تھے۔ 10-12 سوار جے سنا کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ اپنے قلب میں اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا۔ لڑائی بہت تیز اور خونریز ہو گئی تھی۔ عربی سالاروں نے اگلی چال چلنے کے لیے موزوں صورتحال پیدا کر لی تھی۔ انہوں نے پہلو کے دستے دائیں اور بائیں پھیلا دیے۔ انہوں نے یہ خطرہ بھی مول لے لیا تھا کہ محافظ ریزرو دستے کی آدھی نفری سے بھی حملہ کر دیا۔ جے سنا کی توجہ سامنے کے حملوں کے جوابی حملوں پر تھی۔ اس کے ہاتھیوں نے الگ بھگدڑ مچا رکھی تھی۔ کئی ہاتھیوں کو مجاہدین زخمی کر چکے تھے۔ بعض کے فیل بانوں کو انہوں نے تیروں سے مار گرایا تھا۔ چند ایک تیر اندازوں نے کسی کے حکم کے بعد آتشی تیر ہودے پر چلا دیے تھے۔ 2-3 ہودوں کو جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے آگ لگ گئی تھی۔ اس سے کچھ نقصان تو نہ ہوا، کیونکہ ہودے کی لکڑی موٹی ہونے کی وجہ سے جلدی آگ نہیں پکڑتی تھی۔ ہودے میں جو برچی باز
थे उन्होंने आग को फैलने से रोक दिया था और सालारों ने ये तीर रुकवा दिए क्योंकि ये तीर किसी और जगह चलाए जा सकते थे। जब अरबी फौज के पहलू के दस्ते बहुत बाहर को चले गए तो सालार इब्न साबित ने इन्हें पहलू और अकब से हमले का इशारा दिया। हिंदुओं के लिए ये हमला नागहानी और गैर मुतवक्किल था। जयसेना को अपने दस्तों की तरतीब बदलने की मोहलत ही न मिल सकी। अब लड़ाई जयसेना की सिपा के कत्लेआम की सूरत इख्तियार कर गई थी। सिपाहियों के लिए निकल भागने के रास्ते बंद हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम दूर खड़ा देख रहा था। इसने एक कासिद से कहा कि वो इब्न साबित तक पहुंचने की कोशिश करे और इसे कहे कि हमें जंगी कैदियों की जरूरत नहीं, किसी को जिंदा नहीं रहने देना। मोहम्मद बिन कासिम जयसेना की फौज के लिए दहशत बन जाने के इरादे से ये हुक्म दे रहा था। अभी राजा दाहिर से उसका मुकाबला होना था और इसे मालूम हो चुका था कि दाहिर ने फैसला कुन जंग के लिए तैयारी कर रखी है। जयसेना के सामने एक ही रास्ता था, वो रास्ता फरार था। अरबी मुजाहिदीन ने उसकी फौज को घेरे में ले रखा था। उसकी फौज में भगदड़ मच चुकी थी। हिंदू सिपाही अब जाने बचाने के लिए लड़ रहे थे। राजकिशन मारा जा चुका था। मुसलमान सवार जो जयसेना को ढूंढ रहे थे वो गुथम गुत्ता किस्म की लड़ाई में फंस गए। मैदान जंग कयामत का मंजर पेश कर रहा था। घोड़े लाशों को और उन जख्मियों को रौंद रहे थे जो उठ नहीं सकते थे। हाथियों की चिंगाड़े और घोड़ों का दौड़ना और हिनहिनाना और जख्मों की आहोबका जमीन और आसमान पर लर्जा तारी कर रही थी। सिंध की रेती जमीन इतनी उड़ रही थी कि जमीन से उठने वाला बादल बन गई। गर्द का ये बादल इतना गहरा हो गया और इतना फैल गया कि मैदान जंग को चश्म फलक से ओझल कर दिया। हक व बातिन का ये मार्का फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया था। गर्द ने जयसेना के हाथी को छुपा लिया था। किसी की पुकार सुनाई दी कि हाथी भागने लगे हैं। हाथी जख्मी हुए थे, वो अब भागे जा रहे थे। मैदान जंग से निकल गए थे। किसी का फीलबान था, किसी का नहीं। किसी के हुदे में एक दो बर्छीबाज थे, कई हुदे खाली थे और इनमें एक दो लाशें पड़ी हुई थी। राजा दाहिर मैदान जंग की खबर सुनने के लिए बेताब था। दिन गुजर गया था, सूरज उफ़क़ के करीब चला गया था, कोई खबर नहीं आई थी। जयसेना उनके ताक़ुब में चला गया होगा। राजा दाहिर ने अपने वजीरों और मुशीरों वगैरह से कहा, उसने मुसलमानों को भगा दिया है, भाग कर जाएंगे कहाँ? एक दरबारी ने कहा, दरिया में डूबेंगे, डूब चुके होंगे, मेरा सपूत उनका फैसला कर चुका है। दाहिर ने कहा, वो भाग गए हैं, जयसेना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त राजा दाहिर बाहर खड़ा था। दूर से एक हाथी आता नजर आया। वो इत्तला आ गई है। राजा दाहिर ने कहा, उसने इत्तला भेज दी है। हाथी आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था। राजा दाहिर ने गुस्से से कहा कि फीलबान को इशारा करो कि जल्दी आए। राजा दाहिर के एक सवार मुहाफिज ने घोड़े को एड़ी लगाई और हाथी तक जा पहुंचा। इस हाथी के पीछे कुछ दूर एक और हाथी आ रहा था। मुहाफिज ने हाथी के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाया और वापस आ गया। महाराज की जय हो। मुहाफिज ने कहा, हाथी जख्मी है, इसकी पिछली दोनों टांगों पर गहरे जख्म है। फीलबान भी जख्मी है, इसके कंधे पर तीर उतरा हुआ है, हुदा खाली है। हाथी करीब आया तो फीलबान जिसका सर डोल रहा था उतरने लगा तो गिर पड़ा। हाथी का खून इतना ज्यादा बह गया था कि वो रुका और उसकी टांगे दोहरी हो गईं और वो बैठ गया। हुदे में दाहिर के 2 सिपाही मरे पड़े थे। फीलबान के मुंह में पानी डाला गया। तीर पट्टे में उतर चुका था। इसे निकालना आसान नहीं था। लड़ाई की क्या खबर है? दाहिर ने उससे पूछा। सब कट गए हैं, फीलबान ने ऊँगती हुई आवाज में कहा। सब हाथी कट गए और वो बेहोश हो गया। इतने में पिछला वाला हाथी भी पहुंच गया। उसका फीलबान जख्मी नहीं था, लेकिन उसके हुदे में कोई भी नहीं था। इस फीलबान ने मैदान जंग की पूरी तफसीलात बयान की। हाथी तो एक भी सलामत नहीं रहा। फीलबान ने कहा, मेरे हुदे में 4 आदमी थे, चारों को अरबी सवारों ने बर्छियों से घायल करके नीचे फेंक दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथी को वहाँ से निकाला है। जयसेना कहाँ है? राजा दाहिर ने पूछा। कुछ पता नहीं महाराज, फीलबान ने रुंधी हुई आवाज में जवाब दिया। कुछ पता नहीं, किसी को किसी का होश नहीं था। गर्द इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। लड़ाई बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। क्या मुसलमान भागे नहीं? राजा दाहिर ने पूछा। नहीं महाराज, फीलबान ने जवाब दिया। ना वो खुद भागे, ना हमारे किसी आदमी को उन्होंने भागने दिया। ये तो हाथी थे जो चीखते चिंघाड़ते वहाँ से निकल आए। अपना कोई आदमी शायद ही बचकर आ जाए। राजकुमार जयसेना को मैंने कहीं नहीं देखा। अरब के सिपाहियों ने हाथियों पर ऐसे सख्त हमले किए कि हाथी भी मुंह मोड़ गए। गुस्ताखी माफ महाराज, अपना कोई आदमी शायद ही जिंदा वापस बचकर आए। राजकिशन भी मारे गए हैं। मैंने उन्हें खुद तलवारों से कटते और गिरते देखा है। जयसेना नहीं कर सकता। राजा दाहिर ने उखड़ी उखड़ी सी आवाज में कहा, हमारा सपूत गिरने वालों में से नहीं। सवारों का एक दस्ता भेज दो और हमारे शेर को ढूंढ लाओ। इतने में 2 और हाथी चले आ रहे थे। इनके जिस्मों से भी खून बह रहा था। एक फीलबान मौजूद था, दूसरा फीलबान के बगैर था। सवारों का एक दस्ता हाजिर हो गया। इस दस्ते के कमांडर को ये हुक्म दिया गया कि वो लड़ाई में शामिल होने के बजाय किसी तरह जयसेना को ढूंढकर अपनी हिफाजत
حفاظت میں لے لے اور اسے واپس لے آئے۔ جب فیلبان راجہ داہر کو میدان جنگ کے حالات سنا رہا تھا، اس وقت محمد بن قاسم کے مجاہدین میدان جنگ میں جے سنا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم بھیجا تھا کہ جے سنا کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے اسے 10-12 سوار ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ گھمسان کی لڑائی میں الجھ کر اپنے آپ کو ہی گم کر بیٹھے تھے۔ چند ایک پیادے مجاہدین تھے جنہوں نے عہد کر لیا تھا کہ وہ جے سنا کو زندہ پکڑیں گے۔ ان پیادوں نے جے سنا کو دیکھ لیا۔ وہ ہاتھی پر سوار تھا، اس کے ساتھ 3 برچھی باز تھے۔ اس کے عہدے کی دیوار زیادہ اونچی تھی اور ان کی لکڑی زیادہ موٹی تھی، اور اس کا ہاتھی دوسرے تمام ہاتھیوں کی نسبت زیادہ تندرست اور قد و قامت میں بڑا تھا۔ اس وقت میدان جنگ کی صورتحال اس لیے مہلک ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹتا اور برچھیوں سے چھنی ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ صورتحال اس کے بس سے باہر ہو گئی تھی۔ اب وہ بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا جھنڈا چھپا لیا تھا کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس ہاتھی پر موجود ہے۔ معلوم نہیں محمد بن قاسم کے چند ایک پیادے مجاہدین کو کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہاتھی جے سنا کا ہے اور وہ اس طرف موجود ہے۔ شاید ہاتھی کی جسامت، عہدے کی ساخت اور سجاوٹ سے انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ شاہی ہاتھی ہے۔ انہوں نے اس ہاتھی کو گھیرے میں لے لیا، لیکن فیلبان جب ہاتھی کو دوڑاتا تھا تو اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ مجاہدین پیچھے سے اس پر برچھیوں اور تلواروں کے وار کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو عہدے سے برچھیاں اور تیر آتے تھے، اور وہ آگے ہوتے تھے تو ہاتھی ان پر دوڑا دیا جاتا تھا۔ مجاہدین نے بہت کوشش کی تھی کہ ہاتھی کو زخمی کر کے بے بس کر لیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہاتھی میدان جنگ سے نکل گیا۔ ان پیادے مجاہدین کے آگے رکاوٹیں بہت تھیں، کہیں گھوڑے مرے پڑے تھے اور انسانوں کی لاشوں کے انبار تھے۔ لڑائی بھی ہو رہی تھی، گرد بھی اڑ رہی تھی، لیکن اس حالات میں جے سنا کا ہاتھی کہیں غائب ہو گیا۔ اس دور کے تاریخ دانوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام بہت گہری ہو گئی تھی جب جے سنا کا ہاتھی اپنے ٹھکانے پر پہنچا۔ اس وقت تک راجہ داہر بہت بری ذہنی حالت میں باہر کھڑا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ زمین پر دوزانوں ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر اپنے بیٹے سے بغل گیر ہوا۔ جے سنا کی ذہنی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ چیشنامہ میں مختلف حوالوں سے سندھ کی اس پہلی لڑائی کی جو تفصیلات تحریر ہیں، ان کے مطابق جے سنا کا تمام لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا تھا۔ تمام سے مراد 90% کہی جا سکتی تھی، اور یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ راجہ داہر نے جو پلان بنایا تھا وہ پہلے ہی مرحلے میں تباہ ہو گیا تھا۔ دل برداشتہ نہ ہو راجکمار، راجہ داہر نے جے سنا سے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہم نے عربوں کو ارواڑ کے میدان میں ختم کر دینا ہے۔ نیا چاند نظر آنے دو، چند ہی دن کی بات ہے۔ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں، سارا دن پانی بھی نہیں پیتے۔ ہم اس مہینے میں انہیں لڑنے کے لیے للکاریں گے۔